اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السیئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے ان کے اہل کو آزمایا پریشانی اور مصیبت کے ساتھ تاکہ وہ آہوزاری کریں، پھر ہم نے برائی کی جگہ اچھائی دے دی ان کو، یہاں تک کہ وہ پھل پھول گئے، کہنے لگے یہ تو ہمارے آباء و اجداد کو بھی تکلیفیں اور مصیبتیں پہنچتی تھیں، بس ان کو اچانک ہم نے پکڑا اس حال میں کہ وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے۔ 5 انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ پچھلے رکوعات میں سورت میں گزرا ہے۔ سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ رسولوں نے امت کو آ کر سمجھایا توحید اختیار کرو، اور ان میں جو مرض پایا جا رہا تھا اس کی اصلاح کی کوشش اور فکر کی ہے۔ جس قوم میں جو مرض تھا، مثلا قوم عاد اور قوم ثمود میں تکبر تھا، قوم لوط میں خواہشات غلط طریقے سے پورا کرنے کی عادت تھی، قوم شعیب میں تجارت میں گڑبڑ کرنا یہ ان کے زندگی میں تھا۔ تو ہر ایک نبی نے اپنی قوم میں پائی جانے والی برائیوں کی اصلاح کی پوری کوشش فرمائی، لیکن قوم نے جب مخالفت کی اور حد سے تجاوز کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کو مسلط فرمایا۔ یہ ان کے اپنے کردار کی وجہ سے تھا۔ اب ان 2 آیتوں میں جو آج تلاوت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک ضابطہ اصول بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ان 5 قوموں کی طرف نبی نہیں بنایا، بلکہ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا ہے۔ کوئی قوم ایسی نہیں جن کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہ گیا ہو، اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا تو اس قوم کو آزمایا۔ یہاں یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قوم میں آزمائش پائی گئی ہے، ان کو آزمایا گیا ہے، اور قوم کی نااہلی پھر ان کی ہلاکت یہ ان کے اپنے کردار کی وجہ سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا اور زمین کو ان سے صاف کر دیا، پاک کر دیا۔ یہاں فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، کہ جہاں بھی جس بستی میں بھی ہم نے نبی بھیجا، یہاں قریہ کا لفظ ہے۔ قریہ چھوٹے شہر کے لیے، بستی کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور بڑے شہر کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ جس طرح مکہ مکرمہ بڑا شہر ہے، اس کے لیے بھی قریہ کا لفظ استعمال ہوا۔ طائف بڑا ایک شہر ہے، اس کے لیے بستی کا لفظ، قریہ کا لفظ استعمال ہوا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جہاں حکمرانی فرما رہے تھے وہ ایک بڑا شہر تھا مصر کا، تو قرآن مجید نے اس کو بھی قریہ سے تعبیر فرمایا، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَةَ۔ تو وہاں عرب میں قریہ کا لفظ چھوٹی بستی پر بھی بڑی بستی پر بھی بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی بستیوں میں، بڑے شہروں میں، ملکوں کے لیے بھی نبی بنائے، اور چھوٹی بستی علاقوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے۔ تو فرمایا جہاں بھی ہم نے نبی بھیجا تو ہم نے اس قوم کو آزمایا۔ اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء، بأساء کہتے ہیں انسان کی معاشی تنگی کو، پریشانیاں، معاشی تنگی کے ذریعے سے بھی آزمایا، والضراء مصیبتوں اور امراض کے ذریعے سے بھی آزمایا۔ اور مقصد لعلہم یضرعون، اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی ایمان نصیب فرمایا، یہ ایمان کا پیغام پہنچا ہے، اس پر آزمائش ضرور آئی ہے۔ بس اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان پر آزمائش اس کی طاقت کے مطابق ڈالتے ہیں اور اس کی حیثیت کے مطابق۔ جو مضبوط ایمان والا ہے اس پر آزمائش تھوڑی سخت آتی ہے، جو کمزور ایمان والا ہے اس پر آزمائش تھوڑی کم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو یوں ہلاکت میں نہیں ڈالتے۔ اور مقصد فرمایا لعلہم یضرعون، مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ آہوزاری کریں۔ مفسرین نے لکھا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں انسان پر دو طرح آتی ہیں۔ زیادہ تر آزمائشیں جو آتی ہیں وہ مالی تنگی اور اسی طرح امراض کے ذریعے سے حالات تنگ ہونے اور اسی طرح لوگوں کی طرف سے دشمنی اور دباؤ، اس کے ذریعے سے آزمائش ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے سے، فراوانی کے ذریعے سے بھی آزمائش ڈالتے ہیں۔ آزمائش دونوں طرح ہوتی ہے۔ جس پر کوئی مصیبت آ گئی، معاشی تنگی آ گئی، اس کے لیے اس آزمائش میں کامیابی کا راستہ صبر کا راستہ ہے۔ اور جس کے پاس مال وافر آ گیا، عہدہ مل گیا، اب اس پر جو آزمائش ہے وہ عہدے کے ذریعے سے ہے، اب اس کی کامیابی کا راستہ شکر ہے۔ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجباً لامر المؤمنین، ایمان والوں کا معاملہ عجیب ہے، اگر ان کو مصیبت پہنچے اور صبر کریں تب بھی ان کے لیے خیر ہے، اور اگر ان کے پاس کوئی اللہ کی نعمت پر پہنچے اور شکر ادا کریں یہ بھی ان کے لیے بہتر ہے۔ تو دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ غریب آدمی کو معاشی جو تنگی میں ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کبھی پریشانی اور کبھی خوشی کی خبر بھی پہنچا دیتے ہیں۔ انسان کے لیے ایک روایت میں ہے، انسان کے لیے ایمان دو چیزوں میں ہے، صبر اور شکر میں۔ کبھی صبر کی حالت میں ایمان بڑھتا ہے اور کبھی شکر کی حالت میں ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ تو بہرحال لعلہم یضرعون میں یہ فرمایا کہ ہم آزمائش اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ اللہ کے سامنے آہوزاری کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، اور یہ جو معاشی تنگی ہے یہ ہمیشہ نہیں رہتی، امراض ہمیشہ نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ معاشی تنگی سے فراخی بھی عطا فرماتے ہیں، اگر اس کو نہیں تو اس کی اولاد کو، اس کے خاندان کو اللہ تعالیٰ ضرور فراوانی عطا کرتے ہیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، برائی کی جگہ اللہ تعالیٰ اچھائی عطا کرتے ہیں۔ حتیٰ عفو، یہاں عفو کا معنی بڑھنا، یہاں تک کہ وہ قوم مالی اعتبار سے بڑھ جاتی ہے، افراد کے اعتبار سے بڑھ جاتی ہے، عزت کے اعتبار سے بڑھ جاتی ہے۔ وقالو، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بھلاتے ہوئے یوں کہتے ہیں جب ان کو کوئی یاد دلائے کہ اب تو ماشاءاللہ بڑی فراوانی ہو گئی، اب تو صحت مل گئی، اب تو عزت مل گئی، اب مقام مل گیا، تو وہ اس کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتے بلکہ ناشکری کرتے ہوئے کہتے ہیں قد مس آباءنا الضراء والسراء، یہ ہمارے آباء و اجداد میں بھی آتا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اس کو نہیں سمجھتے۔ فأخذناہم بغتۃ، پھر ہم ان کو اچانک پکڑتے ہیں، وہم لا یشعرون، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب ان آیات سے ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان پر دونوں طرح کے حالات آتے ہیں۔ کوئی انسان ہمیشہ پریشانی میں زندگی نہیں گزارتا، کوئی بندہ ہمیشہ فراوانی میں، خوشی میں زندگی نہیں گزارتا۔ مال کم ہو یا زیادہ ہو، پریشانی ہر آدمی پر آتی ہے، خوشی بھی ہر آدمی پر آتی ہے۔ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ اگر پریشانی آ جائے تو اللہ کی طرف رجوع کریں، آہوزاری کریں اور اپنے آپ کو کمزور اللہ کے سامنے پیش کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کر دی ہے، فراوانی عطا کر دی ہے، مشکل دور ہو گئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کو نعمت سمجھ کر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں ایمان والے کے پاس کہ یہ اس کی ناشکری کرتا رہتا ہے، ایک فراغت اور دوسرا صحت۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب انسان سے نکل جاتی ہیں، فراغت کے بعد مصروفیت آ جاتی ہے پھر افسوس کرتا ہے، صحت کے بعد بیماری آتی ہے پھر افسوس کرتا ہے، تو ان کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون
وما ارسلنا نہیں بھیجا ہم نے فی قریۃ کسی بستی میں بھی من نبی کوئی نبی الا مگر اخذنا اہلہا ہم نے پکڑا اس بستی والوں کو بالبأساء تنگی کے ساتھ والضراء مصیبتوں کے ساتھ لعلہم یضرعون تاکہ وہ آہوزاری کریں توبہ کریں ثم بدلنا پھر ہم نے بدل دیا مکان السیئہ اس برائی کی جگہ الحسنہ اچھائی کو حتی عفو یہاں تک کہ وہ پھلنے پھولنے لگے وقالو اور کہنے لگے قد مس آباءنا تحقیق پہنچی ہمارے آبا کو بھی الضراء تکلیف بھی والسراء اور فراوانی بھی فاخذناہم پس ہم نے ان کو پکڑا بغتتاً اچانک وہم لا یشعرون وہ شعور ہی نہیں رکھتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہم سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہمارے اوپر جو بھی حالت آئے اپنی طرف رجوع کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ مصیبتوں میں صبر کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ نعمتوں میں شکر کی توفیق نصیب فرما۔ ہم کمزور ہیں، ہمیں مصیبتوں سے بچا، آزمائشوں سے بچا، عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو